بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، امت مسلمہ کی مقدس ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فروری کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر ویلنٹائن ڈے کا تہوار پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے۔ ویلنٹائن ڈے بسنت اور نیو ایئر نائٹ جیسے تہواروں کے ذریعے سے ہماری ثقافت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر افراتفری اور جنسی بے راہ روی عام ہوتی جا رہی ہے۔ نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور ہم نے تفریح کے نام پر اپنے قومی وقار اور معیشت کو غیروں کے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ آج روشن خیالی اور جدیدیت کے نام پر ان روایات اور رسوم کو ہماری ثقافت اور کلچر کا حصہ بنایا جا رہا ہے، جو ہماری تہذیبی اقدار اور اسلامی و ملی روایات کے سراسر منافی ہے۔ تو میں ویلنٹائن ڈے سے متعلق آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور اسلام کے اندر تہوار منانے کا کیا حکم ہے، شریعت کے اعتبار سے ویلنٹائن ڈے کا منانا کیا ہے اہمیت اور کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ مختلف مجالس کے اندر سیریز کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ یوٹیوب کے اوپر مولانا محمد موسیٰ شاکر کے نام سے یہ چینل موجود ہے، اسی طریقے سے فیس بک کے اوپر بھی اسی نام سے، تو آپ یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور جو بیل اور گھنٹی کی دائیں طرف جو گھنٹی لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو آپ اگر کلک کریں گے، اس کو پریس کر دیں گے، تو یہ آئندہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ تک بروقت پہنچ جائیں گی، آپ کو اس کی اطلاع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے فیس بک کے اوپر بھی مولانا محمد موسیٰ شاکر کے پیج کو لائک بھی کریں اور فالو بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ دین کی ترویج اور اشاعت کے اندر دینی بات کے پہنچانے کے اندر ہمارا حصہ بن جائے۔ ہمارا مقصد صرف دین کی ترویج اور اشاعت اور اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس کے اوپر اپنی کمنٹس بھی کریں، اگر آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہو تو اس کے بارے میں بھی ضرور استفسار کریں۔ تو آج کی اس مجلس میں ویلنٹائن ڈے کی جو تاریخی پس منظر ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ہر تہوار چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی ثقافت سے ہو، اس کا کوئی نہ کوئی تاریخی پس منظر ہوتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے جو ویلنٹائن ڈے ہے اس کا بھی ایک کھوکھلا سا تاریخی پس منظر ہے۔ یہ دن مغرب میں محبت کے اظہار
اور بے قرار دلوں کے قرار اور مچلتے ہوئے جذبوں کے لیے گرد و غبار کا دن بن گیا ہے۔ اسلامی تہذیب میں خوشیاں بھی عبادت میں شامل ہیں۔ خوشیاں منانا، خوشیوں کا اہتمام کرنا، خود خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا، کسی سے ملاقات کے وقت اس سے مسکرا کر کے ملنا، معصوم بچوں کو دیکھ کر کے انہیں گود کے اندر اٹھا لینا، ان سے محبت کرنا، شفقت کرنا، بوسہ لینا، یہ سارے خوشی کے وہ مظاہر ہیں کہ جن کے نمونے ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنی گلی بازاروں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ اسلام کے اندر خوشی منانے کے تہوار ہیں، مگر اسلامی تہذیب نے ان خوشیوں کے آغاز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ کی عبادت، سجدہ شکر کے ساتھ جوڑ دیا۔ اسی لیے مسلمانوں کے جو دو عظیم تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان تہواروں کا آغاز سجدہ شکر سے ہوتا ہے، جو اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ خوشی کے اس موقع پر بھی ہم نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا ہوا ہے، ہمارا نفس بے قابو نہیں ہے، اور ہم اپنے رب کے دروازے کے اوپر حاضر ہیں، اور رب کے دروازے پر حاضر ہو کر کے اس بات کا عہد اور وعدہ کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی خوشی کے موقع پر اور اپنے غمی کے موقع پر اعتدال کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ ہم وہ کام کریں گے جو ہمارے خالق اور مالک کو پسند ہوگا، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں گے کہ جو ہمارے خالق اور مالک کو ناپسند ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں مختلف باتیں زبان زد عام ہیں۔ بعض روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ 14 فروری کا دن رومن دیوی دیوتاؤں کی ملکہ جس کا نام جونو تھا، اس کی یاد میں تعطیل کے طور پر، چھٹی کے دن کے طور پر منایا جاتا تھا۔ جو روم والے تھے وہ ملکہ جونو کو صنف نازک اور شادی کی دیوی کے نام سے موسوم کرتے تھے، اور جب 15 فروری لیوپرکس دیوتا کا دن مشہور تھا، اس دن اہل روم جشن زرخیزی مناتے تھے۔ اس موقع پر وہ پورے روم میں رنگا رنگ میلوں کا اہتمام کرتے تھے، اور جشن کی سب سے مشہور چیز نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے نام نکالنے کی رسم تھی، اور اس رسم میں لڑکیوں کے نام لکھ کر کے ایک برتن میں ڈال دیے جاتے تھے، اور وہاں موجود نوجوان اس میں سے باری باری پرچیاں نکالتے، اور اس پرچی کے اوپر جس لڑکی کا نام لکھا ہوتا تھا وہ لڑکی جشن کے اختتام تک اس نوجوان کی ساتھی بن جاتی تھی، اور پھر ان دونوں کے درمیان میں دوستیاں ہو جاتی، اور بعض اوقات شادی کے بندھن میں وہ بن جاتے تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق شہنشاہ کلاڈلیس دوم کے عہد میں روم کی جو سرزمین تھی، مسلسل جنگوں کی وجہ سے یہ کشت و خون اور جنگوں کا مرکز بنی رہی تھی۔ ایک وقت شہنشاہ کلاڈلیس کی اپنی فوج کے لیے مردوں کی بہت کم تعداد میسر ہوئی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ روم کے نوجوان اپنے بیویوں اور اپنے خاندانوں کو، اپنے ہمسفروں کو چھوڑ کر کے پردیس کے لیے جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو ان کا جو شہنشاہ کلاڈلیس تھا، اس نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک خاص عرصے کے لیے شادیوں کے اوپر پابندی عائد کر دی، تاکہ نوجوانوں کو فوج میں شمولیت کے اوپر آمادہ کیا جا سکے۔ تو اس موقع پر
سینٹ ویلنٹائن نے سینٹ ماربس کے ساتھ مل کر کے خفیہ طور پر نوجوان جوڑوں کی شادی کروانے کا اہتمام کیا، لیکن ان کا یہ کام جو ہے وہ چھپ نہ سکا اور شہنشاہ کلاڈلس کے حکم پر سینٹ ویلنٹائن کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اذیتیں دے کر کے 14 فروری سن 270 کو اور بعض روایت کے مطابق 269 میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو اس طرح 14 فروری سینٹ ویلنٹائن کی موت کے باعث اہل روم کے لیے ایک معتبر اور محترم دن جو ہے وہ قرار پایا۔ ایک دوسری روایت جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ 14 فروری 3 صدی عیسوی میں روم میں ویلنٹائن نام کا ایک پادری تھا، وہ ایک راہبہ کا عاشق بن گیا اور عیسائیت میں راہبوں اور راہبات کے لیے نکاح ممنوع تھا۔ اس لیے ایک دن ویلنٹائن نے اپنی معشوقہ کی تشفی کے لیے اسے بتایا کہ مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ 14 فروری کا جو دن ہے یہ ایسا دن ہے کہ اگر اس میں کوئی راہب یا راہبہ جسمانی تعلقات قائم کر لیں تو اسے گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ تو راہبہ نے اس کی اس بات کے اوپر یقین کر لیا اور وہ دونوں گناہ کا مرتکب ہو گئے۔ کلیسا کی چونکہ یہ روایات کے خلاف تھا تو اس لیے کلیسا والوں نے شرمندگی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان دونوں کو قتل کروا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد کچھ نوجوانوں نے انہیں شہید محبت کا درجہ دے دیا اور ان کی یاد میں یہ دن جو ہے منانا شروع کر دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سینٹ ویلنٹائن نام کا ایک معتبر شخص برطانیہ میں تھا اور یہ بشپ آف ٹیرنی تھا جسے عیسائیت پر ایمان کے جرم میں 14 فروری کو پھانسی دی گئی تھی۔ جب اسے قید کے اندر ڈالا گیا تو قید کے دوران اس بشپ کو جیلر کی جو بیٹی تھی اس کے ساتھ محبت ہو گئی اور وہ اسے محبت بھرے خطوط لکھا کرتا تھا۔ اس مذہبی شخصیت کے ان محبت ناموں کو ویلنٹائن کہا جاتا ہے۔ 4 صدی عیسوی تک اس دن کو تعزیتی انداز میں منایا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اس دن کو محبت کی یادگار کا رتبہ دے دیا گیا اور برطانیہ میں اپنے منتخب محبوب اور محبوبہ کو اس دن محبت بھرے خطوط اور پیغامات اور کارڈ اور سرخ گلاب جو ہے اس کے بھیجنے کا رواج جو ہے وہ پا گیا۔ برطانیہ سے رواج پانے والے اس دن کو بعد میں امریکہ میں اور جرمنی میں بھی منایا جانے لگا، لیکن جرمنی کے اندر دوسری جنگ عظیم تک اس دن کے منانے کی کوئی روایت نہیں تھی۔ برطانوی کاؤنٹی ویلز میں لکڑی کے چمچ 14 فروری کو تحفے کے طور پر دیے جانے کے لیے تراشے جاتے اور خوبصورتی کے لیے ان کے اوپر دل اور چابیاں لگائی جاتی تھیں جو تحفہ وصول کرنے والے کے لیے اس بات کا اشارہ ہوتی کہ تم میرے بند دل کو اپنی محبت کی چابی سے کھول سکتے ہو۔ اور جیسے جیسے یہ دن گزرتا گیا سال بسال اس میں مختلف قسم کے افعال اور رسومات اور رجحانات جو ہے وہ شامل ہوتے گئے۔ تحریری طور پر ویلنٹائن کی مبارکباد دینے کا رواج 14ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ ابتدا میں رنگین کاغذوں پر واٹر کلر اور رنگین روشنائی سے کام لیا جاتا تھا، جس کی مشہور اقسام کروسٹک، ویلنٹائن، کٹ آؤٹ اور پرس ویلنٹائن کارخانوں میں بننے لگے۔ 19ویں صدی کے آغاز پر ویلنٹائن کارڈ بھیجنے کی روایت باقاعدہ طور پر پڑی، جو اب مستقل حیثیت اختیار کر چکی۔
تاریخ کے مطابق ویلنٹائن نام کے 3 سینٹ گزرے ہیں. ان تینوں میں سے 2 کو 3 صدی عیسوی میں قتل کر دیا گیا، لیکن ان میں سے کسی کا تعلق بھی ایسی کسی تقریب سے نہ تھا اور نہ ہی ان سے کوئی دنیاوی محبت کے جذبے سے آشنا تھا. بعض مورخین اس کی وجوہات یہ بیان کرتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو جو منایا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فروری کا جو وسط ہے اہل روم کے لیے یہ زمانہ قدیم سے متبرک سمجھا جاتا تھا. 14 فروری کو رومی موسم سرما اور گرما کا عین درمیان سمجھتے تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ 2 موسموں کا ملاپ کا دن ہے، اور اس دن اہل روم گھروں کو خصوصی طور پر صاف کرتے تھے. پورے گھر میں نمک اور خاص قسم کے گندم بکھیر دیا کرتے تھے. گھروں کے اندر خوشبودار اگربتیوں کو سلگایا جاتا تھا. اہل روم کا کہنا تھا کہ یہ زراعت کے جو دیوتا ہے اس کا دن ہے، اور اہل شہر اس دن ایک غار کے گرد جمع ہوتے جو ان کے دیوتا کا غار تھا. پادری مقدس دعائیں پڑھتے اور اس کے بعد ایک بکری کی قربانی دی جاتی تھی تاکہ اچھی فصلیں پیدا ہوں، اور ایک کتا روحانی درجات بلند کرنے کے لیے قربان کیا جاتا تھا. اس رسم کے بعد جوان لڑکے بکری کا سر باریک باریک کاٹ دیتے، ان ٹکڑوں کو رسیوں میں باندھ دیتے اور پھر انہیں بکرے اور کتے کے خون میں ڈبوتے، اور اس خون کو وہ مقدس خون کہتے تھے. اور بعد ازاں وہ ان رسیوں کو لے کر کے شہروں کے اندر کھیتوں کے اندر گھومتے پھرتے تھے، اور روم کی جو عورتیں ہوتی تھیں ان رسیوں کو بطور تبرک کے اپنے بدن کے ساتھ مس کرتی تھی. رومیوں کا خیال یہ تھا کہ یہ رسیاں شہر میں گھمانے سے شہر میں خوشحالی آئے گی، کھیتوں میں لے جانے سے فصلیں اچھی ہوں گی، اور خواتین کو مس کرنے سے خواتین کے ہاں اچھی صحت مند اور پاک باز اولاد جو ہے وہ پیدا ہوگی. تو یہ روم کا قدیم تہوار تھا. مورخین کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تہوار بدلتا رہا، یہاں تک کہ ویلنٹائن کا واقعہ پیش آیا، اور اس تہوار نے ویلنٹائن ڈے کی شکل اختیار کر لی. ویلنٹائن ڈے کی مناسبت سے ایک اور دلچسپ حقیقت بھی بیان کی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ 15 فروری سے دنیا بھر میں پرندوں کی جنسی اختلاط کا دن شروع ہوتا ہے. اس دن میں نر اور مادہ پرندے ملاپ کرتے ہیں، انڈے دیتے ہیں، اور پھر پرندوں کے مادہ ان انڈوں پر بیٹھ جاتی ہیں، جسے انگریزی میں میٹنگ سیزن کہا جاتا ہے. ٹھیک اس موسم میں ویلنٹائن ڈے منانے کی ایک وجہ یہ حقیقت بھی ہے. مورخین کہتے ہیں کہ ویلنٹائن کہا کرتا تھا کہ جس موسم میں پرندے آپس میں ملتے ہیں تو اس میں انسان ایک دوسرے سے کیوں دور رہیں، لہذا اس نے روم کے نوجوانوں کی شادیاں ان دنوں کے اندر شروع کرا دیں. تاریخ بتاتی ہے کہ اول یورپ میں یہ تہوار تو منایا جاتا رہا لیکن زیادہ شہرت نہیں پا سکا، اور سن 1414 میں انگ کوٹ کے مقام پر جنگ ہوئی. اس جنگ میں ڈیوک آف آرنیز کی بیوی گرفتار ہو گئی. ملکہ کو ٹاور آف لندن میں قید کر دیا گیا، اور فروری سن 1415 کو ڈیوک نے اپنی بیوی کے نام ویلنٹائن ڈے کی مناسبت سے ایک نظم لکھی، اور یہ نظم کارڈ پر لکھوائی، اور یہ کارڈ ٹاور آف لندن بھجوا دیا. یہ دنیا میں ویلنٹائن ڈے کا پہلا کارڈ تھا. اس کے بعد برطانیہ کا جو بادشاہ تھا ایڈورڈ ہفتم، اس نے اس نظم کی موسیقی تیار کروائی،
اور یہ موسیقی برطانیہ کے موسیقار جان لیڈ گیٹ نے ترتیب دی تھی۔ یہ ویلنٹائن ڈے کا گیت تھا۔ ملکہ وکٹوریہ نے ویلنٹائن ڈے پر کارڈ تقسیم کرنے شروع کیے۔ ملکہ ہر سال فروری کے دوسرے ہفتے کے آخری دن 100 قیمتی اور خوشبودار کارڈ اپنے عزیز و اقارب کو بھجواتی تھی۔ ملکہ کی پیروی میں جو دوسرے عمائدین تھے انہوں نے بھی کارڈ بنانے اور تقسیم کرنے شروع کر دیے، اور اس طریقے سے ویلنٹائن ڈے پر کارڈز بھجوانے کی رسم شروع ہو گئی۔ ویلنٹائن ڈے کے اس پس منظر سے آگاہی کے بعد یہ کہنا مشکل نہیں ہے کہ یہ ایک مکمل عیسائی اور مغربی تہوار ہے، اور اس تہوار کی کم از کم 60 مختلف قسمیں ہیں، جن کے اندر سوائے بے راہ روی کے اور کچھ بھی نہیں۔ 500 سال پہلے مذہب سے بیزار لوگوں نے ایک ایسی رسم کی داغ بیل ڈالی جو ان کے نزدیک مقدس اور ان کی نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ تھی۔ مقدس اس لیے کہ اہل روم اپنے دیوتا لیوپرکس کو خوش کرنے کے لیے ایک رسم ادا کرتے تھے۔ اس رسم میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنا ساتھی چنا کرتے تھے، اور طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ لڑکیاں بھیڑ کی کھال میں خود کو چھپا لیتی تھیں، اور لڑکے باری باری آ کر کے بیر کی چھڑی کے ساتھ لڑکی کی پشت پر ہلکی سی ضرب لگاتے تھے۔ ضرب لگنے پر اگر لڑکی اپنی جگہ چھوڑ دیتی تو لڑکا اسے لے کر کے چلا جاتا، اور اگر لڑکی جگہ نہ چھوڑتی تو لڑکا آگے بڑھ جاتا، اور دوسرا لڑکا آ کر کے اس کو بیر کی اس چھڑی کے ساتھ اسے ایک ضرب لگاتا۔ یہ رسم اس وقت ختم ہوتی جب آخری لڑکی بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتی۔ اس دن کو یوم محبت اور اس رسم کو ویلنٹائن ڈے کا نام دیا گیا۔ اسی طریقے سے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں تاریخ کے اندر ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ روم کے جیل خانے میں ایک شخص کو قید کیا گیا جو راتوں کو لوگوں کے گھروں میں گھس کر کے عورتوں کے ساتھ زیادتی کیا کرتا تھا۔ اس قیدی کا نام پادری سینٹ ویلنٹائن تھا، جس کے نام سے اس تہوار کو منسوب کر کے شہرت دی گئی۔ جس جیل میں اسے قیدی بنا کر کے رکھا گیا تھا، اس جیل کے داروغہ کی بیٹی نے، جو اپنے والد کے لیے روزانہ کھانا لے کر کے آتی تھی، اس پادری کے ساتھ اسے محبت ہو گئی۔ اس پادری نے کسی طریقے سے اس کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ اس کے نتیجے میں اس پادری کو پھر جیل سے رہائی نصیب ہوئی، اور کچھ عرصہ داروغہ کی بیٹی کے ساتھ اس نے گزارا، اور اس کے بعد اسے چھوڑ کر کے غائب ہو گیا۔ یورپ کے بعض ملکوں نے اس تہوار میں بڑھتی ہوئی فحاشی کو دیکھ کر کے اس تہوار پر مکمل پابندی عائد کر دی تھی، اور ریاستی طاقت کے ذریعے سے اسے بالکل ختم کر دیا تھا۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس دوئم نے نہ صرف اس تہوار کو دوبارہ شروع کیا بلکہ اس کی سرپرستی بھی کی۔ یورپ کے بعد جب یہ تہوار امریکہ پہنچا تو امریکی تاجروں نے اسے دولت کمانے کا بہترین ذریعہ بنا لیا، اور اس تہوار کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے اس میں طرح طرح کے رنگ بھرنے جو ہے شروع کر دیے۔ لوگوں کے دلوں میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے تاجروں نے بھرپور طریقے سے مالی فوائد جو ہے سمیٹنے شروع کیے۔ ہزاروں ڈالر مالیت کے ویلنٹائن کارڈ جاری کیے گئے، جس سے انہیں لاکھوں ڈالر کا منافع ملا، اور تاجروں کی پرکشش ترغیبات کی وجہ سے منافع کی رقم کروڑوں ڈالر تک پہنچ گئی۔ پاکستان میں بھی 9/11 کے بعد اس تہوار کو جو ہے وہ زیادہ شہرت ملی۔
اور اس شہرت دینے کے اندر بھی انہی تاجروں اور نیشنل کمپنیوں کا ہاتھ ہے جو نئے نئے طریقوں سے اس کی تشہیر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی ان مصنوعات کو فروخت کر کے پیسہ کماتے ہیں۔ پاکستان کے اندر زیادہ تر اس تہوار کو منانے والے برگر فیملیز، مختلف NGOs اور نام نہاد قلم کار ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس تہوار کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو میڈیا ہے وہ بھی اس کا بھرپور طریقے سے اس کی تشہیر کر رہا ہے۔ ہندوؤں نے سینٹ ویلنٹائن ڈے کا تہوار ہندوستان میں منانے کو اپنی ثقافت کے اوپر حملہ قرار دیا۔ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ایک غیر مسلم دوسرے غیر مسلم کے تہوار کو اپنی ثقافت کے لیے خطرہ قرار دے رہا ہے اور مسلمان جو ہے اسے والہانہ انداز میں منا رہے ہیں۔ مذہب سے ہٹ کر کے بھی اگر ذاتی حوالے سے بھی دیکھیں تو بھی ایک شریف اور سنجیدہ شہری کے لیے یہ سوائے بیہودگی کے کچھ نہیں۔ کیا کوئی غیرت مند اس بات کو برداشت کرے گا کہ کسی غیر مرد کا پیغام محبت جو ہے اس کی بیوی کو، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی ماں کے نام پر آئے؟ کیا کوئی غیرت مند انسان اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کی بیٹی ٹی وی، ریڈیو اور اخبارات کی زینت بنے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس تہوار کے ذریعے سے ہماری اسلامی روایات کو تباہ اور معاشرتی اقدار کو برباد کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے اس تاریخی پس منظر سے آگاہی کے بعد کوئی صاحب بصیرت انسان اس بات سے انکاری نہیں ہو سکتا کہ یہ دن جو ہے یہ اوباشی اور فحاشی اور یعنی بے حیائی اور بد تہذیبی پر مبنی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اب مسلمان بھی اس بے حیا، بے شرم اور دوسروں کی بیٹیوں کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والے عیسائی پادری کی روایات کو زندہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔